بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم کے عزیز طلباء کرام، بیٹا ہم نظم وطن کی شان کی مشق حل کر رہے تھے اور الحمدللہ ہم اس سلسلے کے تقریباً 9 سوالات کے جوابات تحریر کر چکے ہیں۔ گزشتہ سبق میں نے آپ کو سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے مزید 30 سوالات کے ساتھ ساتھ سوال نمبر 2 اور 3 کے تحت دیے گئے منتخب کریں کے سوالات اور اسی طرح سوال نمبر 4 اور 5 کے جوابات تحریر کروائے تھے۔ آج ہم مشق کے مزید اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 6 سے ہم آج کام کا آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 34 سوال نمبر 6 کے تحت دیا گیا ہماری کاپی کا 10واں سوال ملاحظہ فرمائیں شاباش۔ صفحہ نمبر 34 جی بیٹا، صفحہ نمبر 34 سوال نمبر 6 اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں بار بار وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ آپ کی کاپی کا 10واں سوال ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیے گئے الفاظ کے معنی لکھیے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ دیے گئے الفاظ کے معنی لکھیے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ دراصل بیٹا الفاظ کے معنی تو ہم پہلے ہی تحریر کر چکے ہیں، لہٰذا ان الفاظ کے معنی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سوال محض اتنا لکھیں گے، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، ٹھیک ہے۔ دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ ایک لفظ ہے جس کی ہم نے وضاحت نہیں کی کیونکہ نظم میں یہ لفظ شامل نہیں تھا، وہ ہے لفظ ضیاء، جس کا مطلب ہے روشنی۔ ضیاء کا مطلب ہے روشنی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے علاوہ تقریباً تمام الفاظ کے معنی ہم واضح کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تقریباً 7 الفاظ دیے گئے ہیں، یعنی آپ نے 7 جملے تحریر کرنے ہیں۔ سوال نمبر 7 کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے، یعنی اگر کوئی لفظ واحد ہے تو اسے واحد کے کالم میں لکھ کر جمع لکھیں، اور اگر کوئی لفظ جمع ہے تو اسے جمع کے کالم میں لکھ کر اس کا واحد آپ تحریر کریں۔ پہلا لفظ دیکھیے، پہلا لفظ ہے دشمن، جو واحد ہے، اس کی جمع دشمنوں اور دشمنان دونوں طرح مستعمل ہے، لیکن آپ دشمنوں تحریر کریں۔ اسی طرح انسان، انسان اس کی جمع انسانوں آپ تحریر کر سکتے ہیں۔ اسباق جمع ہے، اس کا واحد آپ سبق لکھیں گے۔ شمعیں جمع ہے، اس لفظ کا آپ واحد شمع تحریر کریں گے۔ نفرتیں جمع ہے، اس کا واحد آپ نفرت تحریر کریں گے۔ قدم واحد ہے، اس کی جمع آپ تحریر کریں گے اقدام، ٹھیک ہے، اقدام۔ اس طرح سوال نمبر 7 واحد جمع بھی اختتام پذیر ہوا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 8 کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 8 آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہوں گے۔ سوال نمبر 8 ہے اس نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اس نظم یعنی نظم وطن کی شان کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ میرے خیال سے بیٹا یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کسی نظم کا خلاصہ تحریر کر رہے ہیں شاید، جی ہاں، اور آپ کو ابھی تک خلاصہ لکھنے سے آگاہی بھی نہیں ہوگی۔ دراصل خلاصہ کہتے ہیں اختصار کے ساتھ لکھنے کو، یعنی مختصراً تحریر کرنے کو۔ کسی بھی سبق کا خلاصہ تحریر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سبق کا اصل جو مقصد ہے اور اصل جو پیغام ہے وہ تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ آپ اس سے آگاہ نہیں ہیں، لہٰذا آپ کی آسانی کی خاطر میں نے آج آپ کے لیے خلاصہ بھی تحریر کیا ہے،
جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ یہاں سے دیکھ کر بالکل اسی طرز پر خلاصہ تحریر کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 8، اس نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے، تو میں آپ کو اس کے جواب سے آگاہ کر رہا ہوں۔ جی بیٹا، سوال نمبر 8 جو ہماری کاپی کا اس مشق کا 12واں سوال ہوگا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 12، اس نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اس نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بیٹا کہ میں نے کس طرز پر خلاصہ تحریر کیا ہے۔ محض 5 سطر پر مشتمل خلاصہ ہے یہ، اگر آپ اندازہ لگائیں 5 سطروں میں تحریر کیا گیا ہے پورے نظم کا خلاصہ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو آپ خلاصہ نظم کا عنوان تحریر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نظم وطن کی شان میں شاعر وطن پاک کے باسیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ وطن پاک کے باسیوں کو یعنی وطن پاک میں رہنے والوں کو، باسی کہتے ہیں باشندے کو یا رہنے والے کو۔ نظم وطن کی شان میں شاعر وطن پاک کے باسیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم سب مل کر اپنے وطن کی عزت و آبرو میں اضافہ کرو۔ تم سب مل کر اپنے وطن کی عزت و آبرو میں اضافہ کرو۔ عزت اور آبرو یہ دونوں لفظ مترادف ہیں، ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح شان، آن، بان یہ بھی انہی الفاظ کے مترادف ہیں، ٹھیک ہے۔ تم سب مل کر اپنے وطن کی عزت و آبرو میں اضافہ کرو اور بھائی چارے کو عام کرو۔ بھائی چارہ میں نے بتایا تھا کسے کہا جاتا ہے بیٹا، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کو۔ علم و ہنر کو پھیلاتے ہوئے اپنے کردار کو اچھا بناؤ اور وطن کے دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرو، اور نیک بنو، نیکی پھیلاؤ، جو کہ انسانیت کا اصل مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ پھر میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ نظم وطن کی شان میں شاعر وطن پاک کے باسیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم سب مل کر اپنے وطن کی عزت و آبرو میں اضافہ کرو اور بھائی چارے کو عام کرو۔ علم و ہنر کو پھیلاتے ہوئے اپنے کردار کو اچھا بناؤ اور وطن کے دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرو، اور نیک بنو، نیکی پھیلاؤ، جو کہ انسانیت کا اصل مقصد ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ بالکل اسی طرز پر خلاصہ تحریر کریں گے۔ کوشش کیجئے بیٹا کہ خلاصہ ایک صفحے کے اندر ہو، ایک صفحے سے بڑھ کر بالکل بھی نہ ہو۔ آپ چاہیں تو اپنے الفاظ میں بھی خلاصہ تحریر کر سکتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہوگی، بڑی شاندار کوشش ہوگی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرح نظم وطن کی شان مع مشق کے اختتام پذیر ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تمام اساتذہ کرام کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کوشش کیجیے گا کہ جب آپ اسکول آئیں تو آپ کا تمام کام مکمل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔